وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلم نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا کائنات عالم کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، چاہے وہ زمین سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ آسمان سے تعلق رکھتی ہو، سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس لیے کہ سب کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ مگر انسانوں اور جنوں میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ چنانچہ مکے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے علاوہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو ایران کے مجوسی تھے وہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، اور آج بھی وہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ایک ہے خالق خیر، خیر کا پیدا کرنے والا، اور دوسرا ہے شر کا پیدا کرنے والا۔ خالق خیر کو کہتے ہیں یزداں، اور جو برائیوں کو، مصیبتوں کو پیدا کرتا ہے، لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اہرمن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 معبود مت بناؤ، 2 مت بناؤ، زیادہ بنا لو نہیں، نہ 2 بناؤ نہ 2 سے زیادہ،
انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ بہت سی طاقتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں، کہتے کہ اگر ان کی پوجا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا بیڑا غرق کر دے، لہذا ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے لوگ ہار پھول چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، ڈر کے مارے، نہیں کریں گے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتا نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لہذا تمہیں ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بلا شرکت غیرے، آسمان و زمین کے بنانے میں، کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جب نہیں شریک ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کی عبادت لازم ہے۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں بنانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، نعمتیں دینے میں، مصیبت سے بچانے میں، تو عبادت بھی اکیلے اسی کو ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کی عبادت لازم اور ضروری ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ واسبہ کے ایک معنی ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیش اسی کی عبادت ہونا چاہیے، یہ نہیں کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی۔ دین کے ایک معنی ہے جزا اور سزا کے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا کا مطلب ہوگا یعنی ہمیشہ سزا دینا اور ہمیشہ کے لیے جزا دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ جب جزا اور سزا جو دائمی ہے اسی کے اختیار میں ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے۔ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، جب سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب اللہ کا ڈر ہی قاعدے سے نہیں ہے تو ہر مخلوق سے ڈرے گا۔ جب برتن میں پانی بھر گیا تو اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں تو دودھ کی گنجائش ہے، شربت ڈالیں گنجائش ہے، وہ تو بھرا ہوا ہے پہلے سے، کسی کی گنجائش نہیں۔ مومن کے دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہونا چاہیے، اس میں کسی کے ڈر کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی جو اللہ والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اتنی بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا ان کے مقابلے پہ ہے، وہ اگر ڈرے ہوتے تو 1.5 سال تک ان سے مقابلہ کیسے کرتے؟ کچھ نہیں سمجھتے ہیں ان کو، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کے علاوہ سے ڈرتا اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ سب سے ڈرتا ہے۔ سب سے ڈرے ہوئے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، لہذا سب کچھ ہے مگر بولنے کے لیے تیار نہیں۔ دونوں مثالیں دنیا کے سامنے ہیں، اللہ سے اکیلے اللہ سے ڈرنے والے اور غیر اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈرنے والے بہت تھوڑے سے ہیں مگر وہ کسی سے نہیں ڈر رہے۔ افغانستان میں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ ڈرے ہو، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے پھر ان کو غالب کر دیا۔ جو اللہ کے علاوہ سے ڈریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ پیٹیں گے، وہ بچیں گے نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، سبیلیں پیدا کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور وہاں سے اللہ ان کو طاقت اور قوت پہنچاتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، یہاں سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افغیر اللہ تتقون، کہ تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ جو نعمتیں ہیں، نفع اور نقصان صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اسی کے قبضے میں تو اسی سے ڈرو۔ نافرمانی کریں گے تو سزا دے گا، فرما برداری کریں گے تو انعام ملے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ صحابہ کا یقین یہی تھا، جو صحابہ کے متبعین ہیں سچے، ان کا بھی یہی یقین۔ حضرت خالد بن الولید، اب وہ دشمن سے مقابلہ، لاکھوں کی تعداد میں دشمن اور تھوڑے سے مسلمان، ان میں آپس میں ذکر ہوا، تعداد ہماری تھوڑی۔ حضرت خالد نے کیا کہا؟ خالد نے کہا رضی اللہ عنہ، آج میرے گھوڑے کے پیر صحیح نہیں ہیں، آج میرے گھوڑے کے پیر صحیح نہیں ہیں، اگر صحیح ہوتے تو میں اکیلا کافی تھا ان کے لیے۔ ایمان دیکھیے۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑے غزوہ موتا میں، اتنی بڑی تعداد، 2 لاکھ کی فوج اور 3000 کا لشکر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو زید کو سپہ سالار بنانا، جب یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کو جھنڈا دینا، جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو جھنڈا دینا، جب یہ شہید ہو جائیں تو کسی کو امیر منتخب کر لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، مگر ان کو پتہ ہے اگر یہ شہید ہو جائیں، صحابہ کو نہیں، یہودی کو پتہ، صحابہ کو نہیں پتہ، ہم شہید ہو جائیں گے پھر ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ وہ تو اس کی تلاش میں تھے، تینوں شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا، اللہ کے نبی جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اب جعفر شہید ہو گئے اور جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لیا، اب جو ہے جعفر کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا ایک ایسے شخص نے لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد ابن ولید۔ اور لشکر کو ترتیب، لڑنے کی ترتیب خالد نے بدل دی۔ اور یہ وہ موقع ہے، یہ تاریخ کی بات نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس دن حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ کتنی؟ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اور چھوٹی سی فوج اتنی بڑی تعداد دشمن سے لڑ کر کے غالب ہو کر کے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا افغیر اللہ تتقون، تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھلائی اور برائی ہے سب اللہ کے قبضے میں، نفع اور نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے، لہذا ڈرنا بھی اللہ ہی سے چاہیے۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو تمہیں نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھلائی، جو خوبی، جو کمال، جو آسانی، جو سہولت، جو اولاد، جو دولت، جو عزت، جو شہرت، جو بھی نعمت تمہیں حاصل ہے، کسی کو بھی حاصل ہے، یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اکیلے اللہ کی دی ہوئی۔ جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو جس نے دیا ہے اسی کی گانا چاہیے نا۔ دے کوئی اور گائیں آپ کسی اور کی، کھائیں کسی اور کا اور گائیں کسی اور کا، تو دنیا معیوب سمجھتی ہے۔ فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ثم اذا مسکم الضر، ایک نعمت اور بھی ہے کہ کوئی تکلیف آئے اور جو آدمی اس تکلیف کو دور کر دے، تو یہ تکلیف کا دور کر دینا بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے، نعمت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔
اللہ فرماتا نعمتیں تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب کبھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تکلیف بھی کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو تکلیف کا دور کرنا اللہ کے قبضے میں، نعمتیں عطا کرنا بھی اللہ کے قبضے میں، پھر دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ مسلمان نہیں، مسلمان تو مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو بلاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مشرک، 360 بتوں کے پوجنے والے بھی جب مصیبت میں پھنستے تھے تو 360 کو نہیں بلاتے تھے، کس کو بلاتے تھے؟ اکیلے اللہ۔ جب کبھی وہ دریا کا سفر کرتے تھے اور کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو قرآن کہتا دعوا اللہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کشتی جب بھنور میں پھنس جائے تو اس کو بھنور سے نکالنا اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دریا کی مصیبت سے نجات دینا جب اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو خشکی میں مصیبت سے نجات دینا یہ کسی اور کے بس کی بات ہے۔ مگر تھا یہ ان کا عقیدہ، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کے اجالے میں پہنچا دیا۔ حضرت اکرمہ جب مکہ فتح ہو گیا، ان کے باپ ابو جہل، خود بھی ان کے اندر بڑی دشمنی اور بڑی عداوت اور بڑی نفرت تھی، مکہ فتح ہوگا مکے میں رہیں گے نہیں، مکہ چھوڑ دیں گے، چلے جہاں جانا تھا وہاں جانے کے لیے دریا سے جانا پڑتا تھا، کشتی پہ بیٹھے، اور کشتی جو تھی وہ مجدھار میں پھنس گئی۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اکرمہ کو اندھیرے سے اجالے میں لانا چاہتا ہے، نفرت کو سے ان کو ایمان کی محبت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ہم نشین جب کبھی ایام بھلے آتے ہیں، خود سے ملنے کی وہ راہ آپ ہی بتلاتے ہیں، اللہ ویسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو بھاگ رہے تھے، کشتی پھنس گئی مجدار میں، ملاح بولا اوپر والے کو بلاؤ، وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ کہنے لگے یہ کہہ رہا اس وقت اس کو پکارو اوپر والے کو، وہی ٹال سکتا ہے۔ یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ مصیبتوں کو ٹالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو یہاں مصیبت سے بچا سکتا ہے وہی خشکی میں بھی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے مصیبت سے بچا لیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جا کے اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ فوراً موجیں ٹھہر گئیں، طوفان تھم گیا، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کتنے بڑے دشمن ہیں، مگر نبی کا اخلاق دیکھو، ہم لوگوں کو پتہ چلا یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پاس آیا، آ گئے مرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق جیسے دیکھا حضرت اکرمہ آئے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ کیا کیا؟ ایسے بیٹھو گے تو نیند آئے گی جیسے بیٹھو، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں، کئی بار منع کر چکے۔ آنکھیں ڈولنے لگی ان کی، ابھی کتنی دیر ہوئی شروع ہوئے، آنکھیں دکھانا شروع کر دی، اللہ رحم کرے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کھڑے، آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا اس سوار کے لیے جو ہجرت کر کے جا رہا تھا، مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ یہ حضور کا اخلاق۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے فریاد کرتے ہو۔ مسلمان تو کرتا ہی ہے، غیر مسلم کٹر مشرک بھی مصیبت کے وقت کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، جانتا ہے۔ یہی سچائی ہے، جو مصیبت میں جس کا اقرار کرتا ہے یہی سچائی ہے۔ اندر سے اندر دل کہتا ہے مصیبت سے بچانے والا اللہ ہے۔
جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کو. یا اللہ یا اللہ. جب مصیبت آئی مسجد کی طرف جا رہے, لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. غیر ایمان والا بھی یہی کہتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نام میں کوئی بات ضرور ہے. جب ہر جگہ سے جواب مل گیا, پی جی آئی سے بھی جواب مل گیا, اپولو سے بھی جواب, میدانتا سے بھی جواب مل گیا, کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو بھائی. یعنی ابھی کوئی طاقت ہے. ہر سہارا ٹوٹنے کے بعد ابھی سہارا ہے, اور وہ سہارا کس کا ہے؟ اللہ کا ٹھہرا. ہر مضطرب کو تیری طرف التفات ہے. آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے کہ اپنے بھی پکار رہے ہیں اور دشمن بھی پکار رہے ہیں, اور اللہ نجات دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اذا کشف الضر فاذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کے آگے فریاد کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم. پھر جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے تکلیف دور کی ہے, اب اسی دروازے پہ پڑے رہیں گے, کسی کے دروازے پر جائیں گے نہیں. دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے تکلیف اب دور کر دی, پہلے مصیبت میں تھے, اللہ کو بلا لیا, اب تکلیف ختم ہو گئی, پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی, پھر وہی غیر اللہ کی من مانی کرنے لگے, خوشامد کرنے لگے, نذر و نیاز کرنے لگے, چڑھاوے چڑھانے لگے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے, ناشکری. ناشکری. اللہ جانتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اذا فریق منکم بربہم یشرکون. جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو ایک جماعت تم میں سے ایسی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے اور اللہ کے علاوہ کی مرادیں مانگنے لگتے ہیں, چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کرے. ناشکری تو ہوئی, دوسرے کے دروازے پہ سر رکھ دیا, یہ ناشکری تو ہوئی. اللہ نے بچایا اس کے دروازے پر نہیں, دوسروں کے دروازے پہ سر رکھ دیا, ناشکری ہے. اللہ کہتا کر لو ناشکری. دھمکی دے رہا ہے, پھر کر لو ناشکری. کتنے دن کرو گے؟ آخر ہمارے ہی پاس آنا ہے اور تمہیں پھر ناشکری کی سزا ملے گی, تب پتہ چلے گا. فتمتعوا. مزے اڑا لو چند دن اور آرام کر لو. فسوف تعلمون. ان قریب جان لوگے اس ناشکری کی سزا کتنی بھیانک ہے. ناشکری سب سے بڑی شرک ہے, اور شرک کی سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے تو سب سے بڑی سزا ہے کہ ہر مجرم کو اللہ معاف کرے گا مگر مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. بڑے بڑے مجرموں کو سزا دے کر کے جنت پہ پہنچا دے گا مگر مشرک کو جہنم سے نجات نہیں, جنت پہ داخلہ نہیں. اللہ فرماتا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اور تجویز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان خداؤں کے لیے جن کو جانتے نہیں. مطلب خدا سمجھتے ہیں مگر ان کا خدا ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں. ان کے لیے رکھتے ہیں, کیا رکھتے ہیں؟ نصیبا مما رزقناہم. حصہ اس میں سے جو ہم نے دیا ہے, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں. کس کا؟ جن کا خدا ہونا بھی ثابت نہیں ہے. اب کھیت میں پیداوار ہوئی تو کچھ غلہ بتوں کے نام, باغ میں پھل آئے تو کچھ حصہ بتوں کے نام, غیر اللہ کے نام کرتے ہیں لوگ, نہیں کرتے ہیں. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے, دیا ہم نے اور حصہ غیر اللہ کا, اور وہ بھی غیر اللہ جن کا خدا ہونا ان کو بھی خود نہیں پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کسی نے دیکھا نہیں, جو چاہیں کریں, ایسا نہیں ہے. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ کی قسم, اللہ خود قسم کھا رہا ہے, تم سے پوچھا جائے گا
ان باتوں کے بارے میں جو تم گڑھتے ہو کہ یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، بیٹی انہوں نے دی ہے، کام انہوں نے بنا دیا ہے، نوکری انہوں نے لگوا دی ہے، مشکل انہوں نے دور کی، جو تم گڑھ رہے ہو اس کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کی بھی مورتیاں بنا لیتے تھے اور پھر ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ فرماتا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا ماننا، اللہ کے لیے بیٹی ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹانا ہے اور اللہ کی ذات میں عیب لگانا ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ بیٹی اور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو، نام چلے، بڑھاپے میں کام آئیں، ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو ماں باپ اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہونا عیب ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چاہے بیٹا مانو جب بھی عیب ہے، چاہے بیٹی مانو جب بھی عیب۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ۔ پھر ظلم یہ ہے، یہ مکے کے مشرک، ان کی عقل ماری گئی تھی۔ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے، یہ عیب، دوسرا اس سے بڑا عیب کیا کہ اولاد بھی کون سی ثابت کرتے تھے؟ لڑکا یا لڑکی؟ لڑکی۔ یہ اس سے بڑا عیب۔ اس سے بڑا عیب کیسے؟ کہ اسے لڑکی خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ ارے ہے یا نہیں؟ لڑکی خود پسند نہیں کرتے تھے، لڑکے ہی پسند کرتے تھے۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو مصیبت آ جاتی تھی، لڑکی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ مگر کتنے بڑے ظالم تھے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ اللہ اولاد سے بھی پاک، اور پھر اولاد بھی کون سی ثابت کرتے تھے؟ جو گھٹیا، اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یجعلون للہ البنات سبحانہ، پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو ان کو پسند ہے۔ جب بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جب اولاد مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ 4 لڑکیاں دے دے۔ کیا مانگتے ہیں؟ لڑکا دے دے۔ اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ اللہ فرماتا ہے لڑکیاں بھی نعمت ہیں، مگر ان ظالموں نے لڑکیوں کو ذلیل سمجھا، حقیر سمجھا، اور اتنا حقیر اور ذلیل سمجھا، اتنا ناپسند کرتے تھے لڑکی کو۔ اللہ فرماتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے لڑکی کی، تمہارے گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو دن بھر اس کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، دن بھر اس کا چہرہ اترا ہوا، کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، لڑکی پیدا ہوئی، بتائیے لڑکی پیدا ہوئی، مصیبت۔ اللہ فرماتا ہے يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے، لوگوں سے، دوستوں سے سامنا نہیں کرتا، چھپتا رہتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ من سوء ما بشر به، اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے کسی سے سامنا نہیں کر رہا ہے۔ لوگ کہیں گے ارے لڑکی پیدا ہوئی تمہارے گھر پہ، لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر اب پیدا تو ہو گئی لڑکی، اب سوچتا رہتا کرے کیا،
دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ذلت گوارا کر لیں، لڑکی کو زندہ رکھیں، کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، بھئی گوارا کرے اس کو، اور یا پھر لڑکی کو ذلت سے بچنے کے لیے زندہ دفنا دے. یہی سوچتا رہتا تھا. اللہ فرماتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. پھر سوچتا رہتا ہے کیا لڑکی کو روکے رکھے، روک لے، باقی رکھے، زندہ رہنے دے، علی ہون، ذلت کے ساتھ. ذلت تو ہوگی لوگوں میں، لڑکی کے باپ ہیں یہ ہے، کسی کو داماد بنائیں گے تو گوارا کرے ذلت. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دے تاکہ ذلت نہ ہو. ایسا ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ کتنی لڑکیاں زمین میں دفنا دی گئی. اور عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کے دفنانے پر فخر سمجھتے تھے، اتنی لڑکیاں میں نے دفنا دی، اور لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے. ایک عرب شاعر کہتا ہے اس پہ فخر کرتے ہوئے، وَمِنْ غَائِتِ الْمَجْدِ وَالْمُكْرَمَاتِ بَقَاءُ الْبَنِينَ وَمَوْتُ الْبَنَاتِ. کہتا ہماری فخر کی چیزوں میں سے، ہماری قوم کی فخر کی چیزوں میں سے یہ چیز ہے، ہم لڑکوں کو زندہ رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو مار ڈالتے. دیکھا آپ نے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ لڑکیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہونا، اداس ہو جانا، اچھا نہ سمجھنا ان کی پیدائش کو، یہ مسلمانوں کا نہیں، کس کا طریقہ ہے؟ بولو، کافروں کا طریقہ ہے. سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند فرمائی، اور اس کے بعد دنیا سے اس بری رسم کا خاتمہ ہو گیا. اب کوئی نہیں دفناتا. بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ لڑکا بھی نعمت ہے اور لڑکی بھی نعمت ہے. بلکہ دیکھا جائے تو لڑکی لڑکے سے بڑی نعمت ہے. ارے ہے نہیں؟ اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے محبوب. اور محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ چھانٹ کے خراب دی جاتی ہے، اچھی چیز دی جاتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لڑکے بھی دیے اور لڑکیاں بھی دی. اگر لڑکیاں نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا. 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں ہی دی، کوئی بیٹا نہیں دیا. لڑکیاں نعمت ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے وہ عورت بڑی مبارک ہے جس کے بطن سے سب سے پہلے لڑکی پیدا ہو. لڑکا پیدا ہوا وہ مبارک ہے، مگر پہلے اگر لڑکی پیدا ہو تو زیادہ مبارک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں لڑکیاں پیدا ہوں، لڑکے بھی پیدا ہوئے. سب سے بڑی بیٹی آپ کی حضرت زینب ہے. پھر لڑکیوں کی ولادت پر جو نعمت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا ہے وہ لڑکوں کی پیدائش پر نہیں کیا. آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں 3 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں 1، اور وہ اس کی پرورش کرے قاعدے سے، نعمت سمجھے، حق ادا کرے، تعلیم و تربیت دے، مناسب جگہ رشتہ کر دے، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. کس طرح؟ حضور نے 2 انگلیاں ملا کے بتایا. لڑکے کی پرورش پر، اس کی تعلیم و تربیت پر یہ وعدہ نہیں ہے. یہ کاہے پر وعدہ ہے؟ لڑکیوں کی تربیت پر، تعلیم پر، حقوق ادا کرنے پر ہے. 2 بچیاں اگر ہیں تو کیا جنت ملے گی؟ کسے جنت نہیں چاہیے؟ ارے کسے نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. پھر خالی جنت نہیں ملے گی، جنت میں نبی فرماتے ہیں مجھ سے قریب ہوگا وہ آدمی.
جنت نعمت، اور جنت میں بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت ملے اور نبی سے قربت مل جائے، نزدیکی مل جائے۔ کیا کہنا، یہ نعمت کس کے ذریعے سے ملے گی؟ لڑکوں سے یا لڑکی سے؟ جس کے ذریعے سے نعمت ملے، جو نعمت ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے، وہ بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے نا۔ وہ جس کے ذریعے سے نعمت ملے وہ مصیبت ہے نا، وہ بھی تو نعمت ہے۔ مگر آج افسوس، مسلمان جاہل ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، مگر مسلمان بھی لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ ان کی شادی کرنا پڑے گی، انتظام کرنا پڑے گا۔ کہاں سے انتظام کریں گے؟ جیسے لگتا خود ہی اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں کھلاتے ہیں، ہم ہی ان کو کھلائیں گے۔ شادی تم کرتے ہو، پیٹ تم پالتے ہو، مصیبت کو تم دفع کرتے ہو۔ یہ صنف نازک ہے، یہ کمزور ہے، طبقہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کی وجہ سے تمہیں روزی ملے گی، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ لڑکی کو کمزور سمجھا جاتا ہے، زوردار۔ پھر یہاں پہ جگہ ہے، یہاں پہ دکھ رہی تمہیں نہیں، پھر کاہے کے لیے انتظار کر رہے ہو؟ کوئی کہے ایک مرتبہ آگے بڑھ جاؤ، خالی جگہ بھر لو، مل مل کے بیٹھ جاؤ، دعوت نامہ ملے پہلے۔ اللہ رحم۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اناسا کہتے ہیں لڑکی کو، اور ذکور کہتے ہیں لڑکوں کو۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ لڑکیوں کا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لڑکیاں ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت سمجھو۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا اللہ لڑکیاں بھی دیتا ہے اور لڑکے بھی دیتا ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف لڑکے دیے، ایک لڑکی نہیں دی، اور ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دی، ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یہ لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ حضرت یحییٰ کے ہاں کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ روح البیان میں کتاب کے حوالے سے لکھا ہے، مسلمان کو چاہیے جب لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو خوشی منائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اس سے زیادہ خوشی منائے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ تردید ہو جائے ان لوگوں کی جو لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے۔ محرم کے مہینے میں آدمی محرم کو مبارک کہے، مبارک سمجھے، مبارک بتائے۔ کیوں؟ تاکہ تردید ہو جائے ان لوگوں کی جو محرم کو نامبارک و منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے نہیں کوئی سنت ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن کی آیت ہے مبارکباد دو، اس لیے تاکہ بدعقیدگی کی تردید ہو جائے کہ یہ منحوس نہیں ہے، محرم مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، باخبر ہو جاؤ، بڑا برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو، جو وہ کرتے ہیں۔ برا فیصلہ کیا؟ ایک تو لڑکی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے تھا، انہوں نے لڑکی کو ذلیل سمجھا، یہ فیصلہ برا۔ دوسرے جس کو ذلیل سمجھ رہے تھے اس کو کس کے لیے ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا، یہ اس سے بڑا برا فیصلہ۔ الا ساء ما یحکمون،
للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کی بری مثال ہے، ان کی بری مثال، بری حالت ہے. ایک تو غیر اللہ کو وہ خدا سمجھ رہے ہیں، تو جاہل ہوئے یا عالم ہوئے؟ جو اللہ کے علاوہ کو خدا سمجھے وہ کیا ہے؟ جاہل. جاہل ہونا عیب ہے نہیں، یہ کمال ہے، بری صفت ہے. اس کے علاوہ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ سمجھنا، ذلیل و خوار سمجھنا، یہ بھی جہالت ہے. غم سے گھٹنا، یہ بھی پریشانی ہے. اور مرنے کے بعد آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو بہت آرام ملے گا، وہاں بھی مصیبت، یہاں بھی مصیبت، وہاں بھی مصیبت. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی صفات ہیں. اولاد کا ہونا تو مطلب اولاد کا محتاج ہے آدمی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی ہر صفت اعلیٰ ہے. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ زبردست ہے. اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، خدا کی خدائی میں شریک کر لیا، یہ لڑکیوں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا، یہ سب کیا ہیں؟ مجرم ہیں نہیں ہیں؟ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، چاہے تو ان کو فوراً سزا دے سکتا ہے. جتنے دنیا میں ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ عزیز ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ چاہے تو فوراً سزا دے سکتا ہے. مگر عزیز کے ساتھ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. وہ جب وقت آتا ہے سزا کا، اسی وقت سزا دیتا ہے، جو مناسب وقت ہوگا. آپ چاہے جتنی جلدی مچاتے رہیں، اللہ کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ کہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا لگے، مواخذہ کا مطلب باز پرس، پکڑ، کس کی؟ لوگوں کی. بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم، ان کے گناہوں، ان کے جرائم کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ فوراً کرنے لگے، نقد پکڑ کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ رکھے، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو ظالم ہیں وہ تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں نا، وہی زیادہ ہیں. ظالم، نافرمان، مجرم، جرائم کرنے والے وہی زیادہ ہے. اللہ سب کی اگر پکڑ کرے تو ان میں کوئی باقی نہ بچے. جب وہ باقی نہیں بچیں گے، بچے کون؟ نیک لوگ. تو نیک لوگ چاہے جتنے ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بالکل دودھ کا دھلا ہو. چھوٹی بہت غلطیاں، قصور اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتے ہیں نا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. تو اللہ ان کو بھی سزا دے، اور چھوٹی موٹی ہم لوگوں سے ہو جائیں. یا بنی آدم کلکم خطاؤن، ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندوں سے، اے آدم کی اولاد تم سب خطا کار ہو، تم سب غلطیاں کرنے والے ہو. کسی کی غلطی بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے. تو اللہ اگر ہر جرم پر سزا دینے لگے تو نہ نیک باقی بچیں گے، اور نہ کیا کہہ رہے ہو، نہ اچھے باقی رہیں اور نہ خراب. انسان سب کے سب ختم ہو جائیں. جب انسان ختم ہو جائیں گے تو کوئل رہے گی، بلبل. بتائیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ خوشبو کچھ باقی رہے گا؟ ساری دنیا کو تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے. اور جب انسان ہی کو اللہ سزا دے دے، ہر جرم پر پکڑ کر لے، انسان جب باقی نہیں رہیں گے تو پوری دنیا بھی باقی نہیں رہے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تمام انسانوں کا محاسبہ کر لے، پکڑ کر لے،
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ما ترک علیہا من دابہ، تو اللہ زمین پر کسی چلنے والے، رینگنے والے، حرکت کرنے والے کو باقی نہ رکھے۔ ایک مطلب اور اس کا ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ اللہ اگر ظالموں کی پکڑ کر لے، جو ظالم ہے، بڑے بڑے مشرک، ظلم کرنے والے، تو اللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کسی کو باقی نہ رکھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ان سب کو مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ کاہے کے لیے؟ شاید اب سے سمجھ میں آ جائے، شاید اب سے توبہ کر لے، شاید ظلم چھوڑ دے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ نہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ چیزیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ چیزیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ آدمی اپنے لیے کیا ناپسند کرتا ہے؟ بولو۔ لڑکیاں ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کر رہے ہیں۔ دوسرے آدمی کیا ناپسند کرتا ہے؟ میری جو جائیداد ہو اور میری جتنی پراپرٹی ہو، اس میں سارے لوگ پارٹنر میرے بن جائیں، یہی جانتا ہے نا؟ یہ دکان میری اکیلے میری رہے، یہ کارخانہ میرا رہے، یہ دولت باغ میرا رہے، اس میں کوئی میرا پارٹنر ہو۔ آدمی پارٹنر بنانا پسند کرتا، ناپسند کرتا۔ اور اللہ کے لیے کتنے پارٹنر بنا دیے؟ 360، 33 کروڑ۔ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ آدمی کیا چاہتا ہے؟ جس آدمی کو ہم اپنا پیغام دے کر کسی کے بعد بھیجیں، خط دے کر کے، تو وہ آدمی جس کے پاس خط بھیجا گیا ہے وہ آدمی ہمارے بھیجے ہوئے آدمی کے تھپڑ مار دے، ہے الٹا سیدھا جواب دے، یہ چاہتا ہے۔ عزت کرے۔ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا جن نبیوں کے ذریعے سے، ان کی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے عزتی کرتے۔ جو اپنے قاصد کے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے وہ چیزیں وہ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ان چیزوں کو جن کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے باوجود ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ہم جہنم میں جائیں گے۔ بولو، کیا سمجھتا ہے؟ پکی جنت ہے ہماری، ہے؟ کیا کہا؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، یہودی دنیا کے نقشے پر سب سے زیادہ کمبخت اور سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے بے حیا اور سب سے سخت دل قوم ہے یہودیوں کی۔ مگر یہودیوں نے کیا کہا؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اور یہودی کس بل پہ ظلم کر رہے ہیں؟ یہودی تو تھوڑے سے ہیں، ان کا سپورٹ کون کر رہا ہے؟ عیسائی کر رہے ہیں۔ ظالم کو سپورٹ کرنا بھی تو ظلم ہے، اور دیکھ رہے ہیں سب۔ مگر ان کے بھی دعوے کیا ہے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ کوئی جنتی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنتی نہیں۔ امت میں 72-73 فرقے ہو گئے، مگر ہر فرقہ کیا کہتا ہے؟ ہم جنتی ہیں۔ دوسرا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جھوٹ بولتی ہے؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے جنت پکی ہے، ہم اللہ کے فرما بردار، ہم جنتی ہیں، جھوٹے ہیں۔
لا جرم ان لہم النار، یقینی بات ہے ان سب کے لیے جہنم تیار ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ جہنم کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ جو کام اچھے سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سب جہنم کے زینے ہیں، جہنم کی سیڑھیاں ہیں، جہنم کی طرف یہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے ان کا ظلم، ان کی زیادتی، شرک، اللہ کی شان میں گستاخی، اور ایمان بھی نہیں لاتے تھے، حضور کی بات بھی نہیں مانتے تھے، دعوت بھی نہیں قبول کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کو غم ہوتا تھا، خوشی غم ہوتا تھا۔ اللہ نے تسلی دی، اے پیغمبر یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، اور جن پیغمبروں کو بھیجا ان کے پاس ان قوموں نے نبیوں کی بات مانی نہیں، نبی کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس کام پر ان کو کس نے لگایا تھا؟ شیطان نے۔ آپ کے زمانے میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی نے، شیطان نے لگایا۔ جو پہلے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی، حق کی، دین حق کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی، تو کیا ہوا؟ شیطان نے انجام کار ان کو کہاں پہنچا دیا؟ سب مارے گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ وہی شیطان ان کا بھی ساتھی ہے، ان کو بھی وہیں پہنچائے گا جہاں پہلوں کو پہنچا چکا۔ سنیے، لقد ارسلت اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا ہے امتوں کی طرف پیغمبر آپ سے پہلے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کے کام ان کو اچھے کر کے دکھائے۔ کیا کام کرتے تھے وہ لوگ؟ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے۔ شیطان کہہ رہا تھا بہت اچھا کام کر رہے ہو، جتنے یہودی یہ کام کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ خراب یا اچھا؟ اچھا کام ہو، اچھا کام کر رہے ہیں۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، یہی سمجھاتا رہا اچھے کام، اچھے کام، اچھے کام۔ آخر اللہ کا عذاب آیا، وہ قومیں سب کی سب برباد کر دی گئی۔ کس نے ان کو برباد کرایا؟ شیطان نے۔ اللہ کہتا وَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، وہی شیطان آج ان کا ساتھی ہے، ان کا مقتدا ہے، ان کا امام ہے، ان کا پیشوا ہے۔ جہاں اس نے ان کو پہنچایا تھا وہیں ان کو پہنچائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ دوسرے، اے پیغمبر ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی مسلمان ہو جائے، ہر آدمی کو آپ مسلمان بنا دیجئے، ہر آدمی کو جنت میں پہنچا دیجئے، ہر آدمی کو آپ جہنم سے بچا لیجئے، اس لیے نہیں بھیجا۔ ہم نے تو آپ کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ حق بات سب کے سامنے آپ واضح کر دے، پہنچ جائے۔ جس کو توفیق ملے گی وہ مانے گا، جس کو نہیں توفیق ملے گی نہیں مانے گا، جس کو توفیق ملی مانے گا جنت میں جائے گا، جس کو نہیں توفیق ملی جہنم میں جائے گا۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا نہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر کتاب، کون سی؟ قرآن۔ مگر کاہے کے لیے نازل کیا؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے نازل کیا کہ آپ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں وہ بات جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ کی اولاد عیسیٰ ہیں، نہیں ہیں، اختلاف کر رہے ہیں لوگ۔ عیسیٰ کو سولی دی گئی، نہیں دی گئی، اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل کیا آپ ان کے اختلاف کا خاتمہ کر دیں اور صحیح صحیح بات ان کو بتا دیں، یہ مقصد ہے۔ جب صحیح بات سامنے آئے گی تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ سب کو آ جانا چاہیے، مگر اے پیغمبر ہے تو سب کے لیے ہدایت قرآن، مگر سب ہدایت پر آئیں گے نہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کر دے سچائی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے تو سب کے لیے، مگر سب اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن ہدایت ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے،
یعنی دکھا تو سب کو رہا ہے سیدھا راستہ، مگر سیدھے راستے پر چلیں گے کون؟ ایمان والے۔ اور جو سیدھے راستے پر چلیں گے وہ اللہ کی رحمت کے کیا ہوں گے؟ کیا کہا؟ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، قرآن ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے قرآن ان کے لیے نہیں آیا، ان کی ہدایت کے لیے نہیں ہے تو ان کی بھی ہدایت کے لیے، مگر وہ ہدایت اس سے حاصل کریں گے نہیں۔ اللہ فرماتا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمانوں سے یعنی بادلوں سے پانی برسایا۔ فاحیا بہ الارض، اللہ نے اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا۔ زمین کا مردہ ہو جانا کیا ہے؟ اس میں کچھ پیدا نہ ہو، سوکھ جائے، بنجر ہو۔ زندگی کیا ہے؟ اس سے سبزہ، گھاس، پتیاں، پھل نکل آئیں۔ اللہ پانی برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی وحی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہے۔ لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، مردہ ہیں، اس وحی کے ذریعے سے اللہ ان کو زندہ کر دیتا ہے، وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے برسایا بادلوں سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سنتے تو سبھی ہیں کہ نہیں؟ جو قاعدے سے سنتے ہیں، ایک وہ بھی سن رہا ہے جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ایک وہ بھی سن رہا ہے جو غور سے سن رہا ہے۔ ہاں یہ بات کہی، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کہی، دونوں میں ٹکراؤ ہے، ابھی پوچھیں گے۔ ایک وہ سن رہا ہے، فائدہ کس کو ہوگا؟ جو جاگتے ہوئے سنے گا۔ ہے اللہ فرماتا ہے تو، مگر کس کے لیے؟ سننے والوں کے لیے ہے۔ فرما وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی سوچنے کا مقام۔ گائے، بھینس، بھیڑ، اونٹنیاں، سوچنے کی چیز ہے۔ اور اللہ ایسی چیز بیان کرتا ہے جو سب کی کیا سوچنے کی چیز ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو ان کے پیٹ میں سے نکلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دودھ۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے۔ گوبر کا کلر کیسا اور دودھ کا کلر کیسا؟ گوبر کا مزہ کیسا؟ دودھ کا مزہ کیسا؟ گوبر کی بدبو کیسی؟ اس بدبو کا ذرہ برابر اثر دودھ میں دکھتا ہے، کلر دکھتا ہے، مزہ دکھتا ہے؟ آپ بتائیے جو ملنے نہیں دیتا، یہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ ہم نکال کے تمہیں دیتے ہیں۔ سائغًا للشاربین، یہ پینے والوں کے لیے بڑی خوشگوار چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب جانور غذا کھاتے ہیں تو جگر جو ہے اس کو پکاتا ہے، پکانے کے بعد جو اس میں چوکر، فضلہ، خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ گوبر بن جاتی ہیں۔ پھر دو حصے میں تقسیم کرتا ہے، ایک خون، اور خون کے کچھ حصے کو دودھ بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میدا پکاتا ہے اور جگر کیا کرتا ہے؟ فضلے اور چوکر کو نیچے بھیج دیتا ہے اور بیچ میں دودھ کو رکھتا ہے اور خون رگوں میں دوڑا دیتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے ہے نہیں؟ اور ہم سب لوگ یہ روز صبح شام دودھ استعمال کر، کبھی سوچا آ کہاں سے رہا ہے؟ دودھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نعمت کھانا کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وَعَطِي خَيْرًا مِّنْهَا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور اللہ اس سے اچھا کھلائی ہے۔ فرمایا مگر جب دودھ پینے کو دیا جائے تو کیا دعا مانگو گے؟ اللہم اطعمنا وزدنا فی،
اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے اور یہی مجھے زیادہ دیجیے۔ دودھ کیا کرتا ہے؟ پیاس بھی بجھاتا ہے، اور دودھ کیا کرتا ہے؟ غذا اور کھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ اور عجیب چیز ہے، اللہ نے پہلی غذا سب کی یہی رکھی، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم، جانور، سب کی غذا یہی رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بڑی بڑی نعمتیں انسان کی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کاہے کا ذکر کیا؟ پانی برسایا آسمان سے، پانی نعمت ہے سب سے بڑی؟ نہیں۔ دودھ ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یا نہیں؟ اللہ کا جتنی بڑی نعمتیں سب کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں، لہذا عبادت بھی اللہ کی۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، کھجور اور انگور کے پھل دیے، اس سے کیا کرتے ہو تم؟ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس سے بناتے ہو نشی کی چیز۔ کھجور سے شراب بنتی، انگور سے شراب بنتی نہیں بنتی؟ ویسے بھی کھائی جاتی کھجور، سوکھی بھی، کچی بھی، گدر بھی، اور اس سے نبیذ بھی بنتی ہے۔ نبیذ پینا جائز ہے۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ کھجوریں بھگو دی پانی میں، اور کشمش، منقے بھگو دیے، اس کے بعد رات بھر بھیگتے رہے اور صبح جو ہے وہ کھا لی اور پانی پی لیا، یہ نبیذ ہے۔ اگر اس میں نشہ پیدا ہو گیا تو پھر کھانا اس کا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت طاقتور چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پیا ہے، سنت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ من ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور کے پھلوں سے اور عناب انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا، اس سے تم بناتے ہو نشے کی چیز، ورزقا حسنا، اور بھی عمدہ عمدہ چیزیں بنا، سرکہ اسی سے بنتا ہے، طرح طرح کی مٹھائیاں ان سے بنتی ہیں۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی، ایک کہا سکرا، نشے کی چیز، تو یہ تو نعمت ہے نہیں۔ کہا یہ آیت مکی ہے، اور مکے میں نشہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مگر اشارہ اس آیت میں بھی ہے کہ نشہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ایک تو نشے کی چیز ہے، دوسرے رزقاً حسنا، عمدہ رزق بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشے کو عمدہ نہیں کہا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور شراب پینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ بھرش ہو جاتی ہے، لہذا شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ اس میں نشانی انہی لوگوں کے لیے جو لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی آیت میں ذکر آ رہا ہے نحل کا، اس سورت کا نام ہے نحل، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ تو اس سورت کا نام نحل کیوں ہے؟ شہد کی مکھی کا ذکر ہے اور شہد کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تشریح اور وضاحت کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث میں کیا مسجد اقصی شہید ہوگی؟ کیا لکھا ہوا؟ بالکل نہیں لکھا ہوا ہے مسجد اقصی شہید ہوگی۔ فقر کی کیا لکھا ہے؟ فقر کی درد کی دعا بولے، فقر ہے، فقر کی دعا۔ فقر یعنی پتہ نہیں فقر لکھا ہے کچھ اور لکھا ہے، لکھا اتنا خوبصورت ہے کہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا کیا لکھا۔ فقر لکھا ہے، فقر لکھا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ فقر کی دعا، فقر یعنی غریبی ہے، مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، 500 مرتبہ، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ۔ درد کی دوا، درد، قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس کو پڑھ کر کے درد کی جگہ پر دم کر دیا جائے۔ اور ویسے سورہ شفا یعنی الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھنا، اور اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے، یہ ہر بیماری، ہر درد، ہر دکھ، ہر تکلیف،
ہر مرض کی دوا ہے. اس کا نام ہی سورہ شفا. ہاں دیکھیے جو حالات ہیں اس وقت، جو ماحول چل رہا ہے، فلسطین کے شہداء مجاہدین محنت کر رہے ہیں اور پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب خاموش، کوئی مدد نہیں کر رہا، آواز تک نہیں بلند کر رہے ہیں لوگ. سارے سہارے ان کے ٹوٹ چکے، ایک ہی سہارا ہے اور وہی سب سے بڑا سہارا ہے. لہذا ان لوگوں کی مدد کرنا، وہ اس پوزیشن میں ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ہر مسلمان پہ فرض ہے. قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے، جواب دیتے نہیں بن پڑے گا تم نے کیا کیا تھا. ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دو طریقوں سے. ایک طریقہ، جس بیس پر اسرائیل دندنا رہا ہے وہ بیس کیا ہے؟ آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو شرارت کرتا ہے، بھوکا ہو تو کچھ نہیں کرتا. ان کی معاشی حالت بہت مضبوط ہے اور پوری دنیا کو جکڑ رکھا ہے. صبح سے شام تک جو چیز آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جس سے نہاتے ہیں، جس سے کپڑے دھوتے ہیں، جو بدن پہ لگاتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، جو پیروں میں پہنتے ہیں، جو ہاتھ میں پہنتے ہیں، سب اسرائیل کی بنی ہوئی چیزیں. صابن ان کا، ایریل اور نہ معلوم کتنے کریمیں ان کی. آپ جو دانت اپنے صاف کرتے ہیں، کولگیٹ، پیپسوڈینٹ ان کا. گھڑیاں ان کی، جوتے ان کے، بیلٹ ان کی، بچوں کے کھانے پینے کے سامان ان کے، بڑوں لوگوں کے کھانے کا سامان KFC. یہ کیا ہے؟ یہی آفسوں میں کھا رہے ہیں، جس کو دیکھو آرڈر دے کے منگا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ پیپسی، کوکا کولا، یہ سب کے سب اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو محاصرہ کیا، کہاں؟ خیبر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، یہ باغ جو کھجوروں کے ہیں، انہی کے بل پہ یہ شرارتیں سازشیں کرتے ہیں، لہذا ان کے باغ کے درختوں کو جلا دو، کاٹ دو. حضور نے کٹوا دیے، جو بچے تو جلوا دیے. یہ سنت ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ایک ملک میں 25 ارب کی بکتی تھی پیپسی. یہ جو مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تو 2 ارب بچی. نقصان ہوا نہیں ہوا؟ ایک ہمارے چھوڑ دینے سے کیا ہوگا؟ ارے سب لوگ چھوڑو، حرام ہے. مسلمان بھائیوں پر ظلم اسی سے کر رہے ہیں، وہ اسی کے بل پہ اسلحے تیار کر رہے ہیں، بم تیار کر رہے ہیں، میزائل تیار کر رہے ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں، ہم ان کو مدد دے رہے ہیں. تو اس لیے طے کرو، اسرائیل کی بنی ہوئی مصنوعات نہیں خریدیں گے. بولو. اور یہی نہیں، کتنے مسلمانوں کو پتہ نہیں یہ بھی اسرائیل کا، یہ بھی اسرائیل کا. ان کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ یہ چیز استعمال نہیں ہوگی. بائیکاٹ کریں اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا. خالی اسرائیل نے، ان کا سپورٹر کون ہے؟ امریکہ کی بنی ہوئی چیزیں بھی. آپ کا ملک ہندوستان کیا چیز نہیں بناتا ہے؟ جو چیز یہ کمپنیاں بناتی سب انڈین موجود ہے. یہی استعمال کریں گے؟ نہیں استعمال کریں گے ودیشی چیزیں. کوئی حرج ہے اس میں؟ بولو کیا ارادہ ہے؟ خود بھی یہی کریں گے، بتائیں گے بھی گھر والوں کو. اس کے علاوہ جو لوگ یہ بیچتے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے، بیچنا بند کرو. کیسے مسلمانوں؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے؟ جو چیزیں خرید لی ہیں اب
ان کو تو پھینکنے سے فائدہ نہیں، لیکن آئندہ نہیں خریدے، ایک چیز۔ دوسرا عمل، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، نام لے لے کے آپ دعا کرتے تھے، اللہم انجح الولید، اللہم انجح عیاش ابن ربیعہ۔ 70 شہداء جب شہید کر دیے دھوکے سے بلا کر کے ظالموں نے، 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ دعا سے کچھ نہیں ہوتا، جھوٹے ہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ لا يرد الدعاء الا القضاء، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا کے ذریعے سے۔ تدبیر بھی کرو مگر دعا بھی کرو۔ دعا میں کتنا پاور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور خود قرآن میں ایک دعا کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کس پوزیشن میں تھے؟ جو آج فلسطینیوں کی پوزیشن ہے۔ کہاں تھے؟ کسی کمرے میں تھے یونس علیہ السلام نا، مچھلی کے پیٹ میں۔ کمرے میں آدمی ہو، بند ہو جائے تو کھٹکھٹا سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، وہاں تو آواز ہی کہیں نہیں پہنچتی، اور مچھلی کے پیٹ میں خوشبو بھی بہت ہوتی ہے، جہاں مچھلی بکتی ہے وہ بدبو آتی ہے۔ سانس لے رہے ہوں گے تو مچھلی کے پیٹ میں اسی کی سانس سے اندر کیسی گھٹن ہو۔ مچھلی کا پیٹ، اس کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے، بے بس بے کس، کوئی سہارا نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اسی کو 1.25 لاکھ مرتبہ کسی اہم کام کے لیے آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا؟ یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی۔ اور صرف آپ یہ سوچیں گے تو یونس علیہ السلام کے لیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں اس دعا کا ذکر ہے وہیں یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کو بھی اس دعا کی برکت سے ہم نجات دیتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح نجات دیتے رہیں گے ہم ایمان والوں کو۔ جو پاور اس وقت تھا اس دعا میں، وہ پاور کم ہو گیا نا؟ بولو، سچے دل سے پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ فلسطینی لوگ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ نکالیں۔ کتنے؟ 10 منٹ، اور 10 منٹ میں یہی دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من۔ خود پڑھیں، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، مائیں بہنیں پڑھیں، پابندی کے ساتھ۔ ارے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ کون کون نہیں کرے گا یہ کام؟ نہیں کرو گے؟ سب لوگ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ دوسرے، قنوت نازلہ پڑھنا ہے۔ وہ تو خود نہیں پڑھتے، امام پڑھتے ہیں، آمین خالی کہی جاتی۔ اور تیسرے، 10 منٹ روزانہ آیت کریمہ پڑھ کر کے دعا مانگنا ہے انشاءاللہ۔ کرے گا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ اور پوچھ رہے تھے؟ چلو ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔
اے اللہ جو دعاؤں کے طالب ہے، جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، اے اللہ قبرستانوں کی، اسلامی اوقاف کی، سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان جو تیرے گھر کی حفاظت کے لیے جان، مال، وطن، ہر چیز کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما، اے اللہ ان کے سارے سہارے ظاہری ختم ہیں، اے اللہ بڑی بڑی طاقتیں اے اللہ مٹانے پہ آمادہ ہیں، اے مالک سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تیرا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اے اللہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما، اے اللہ جو ظالم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مظالم کے پہاڑ توڑ رہے، اے اللہ ان سب کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے، اے اللہ ان کو عبرت کا سامان بنا دے، اے اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرما دے، اے اللہ ان ظالموں کی تباہی اور بربادی ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔